آپ کو ٹھوکر لگی، کوئی غم کی خبر سنے، دیکھے ناگہانی کوئی نقصان دینے والا کام ہو گیا، تو فوراً کہنا چاہیے لا الہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف موت کی خبر ہی پر یہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، کوئی دکھ کی خبر آئے، کوئی تکلیف کی خبر آئے، کوئی غم کی خبر آئے، کوئی نقصان کی خبر آئے، تو اس موقع پر بھی یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ، اور اس کام کا انجام اچھا کر دے گا، بہتر کر دے گا، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفًا صَالِحًا يَرْضَاهُ، اور پھر اسے ایسی چیز عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ایک کلمہ کہنے سے اتنا فائدہ ہے کہ مصیبت دور فرما دے گا اور اس کی آخرت اچھا کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیز عطا فرمائے گا کہ جس سے وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اس کا بدل دے دے گا۔ خلافاً اس کا بدل، اس کے بعد جو دینے والا ہے۔ بندے مومن کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو شریعت کی اتباع کرنی چاہیے اور شریعت کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے، اور جس موقع پر جو تعلیم دی ہے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی مر جائے، اس کے بارے میں بچائیاں تھی، خوبیاں تھی، کچھ نیک کام کیے تھے، بھلے منس تھے، تو اس کی تعریف کرو، اور اگر اس کے اندر کچھ برائی تھی، عیب تھا، کمی تھی، تو کچھ مت بولو۔ اچھائیوں کو بیان کرو، برائیوں کو بھول جاؤ۔ کس کی؟ جو مر جائے اس کی، مرحوم کی۔ اب ہم لوگ کی تو عادت ہے، زندوں کو نہیں چھوڑتے تو مرے ہوئے کو کہاں چھوڑیں گے؟ لوگوں کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ معلوم نہیں ہے، معلوم ہے کہ مرے ہوئے شخص کی برائی نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی عقل والا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ اس کا منہ بند ہے، میرا منہ کھلا ہے۔ ارے ظالم، جب تو یہ جانتا ہے کہ اس کا منہ بند ہو چکا ہے، تیرا کھلا ہے، تو اب بولنے سے تجھے کیا ملے گا؟ بولتے نہیں، اس کا منہ بند ہے، میرا منہ کھلا ہے، نہیں بولنا چاہیے، پھر بھی بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کرو، وَكُفُّوا عَنْ مَصَابِيهِمْ، اور اس کی برائیوں سے اپنے منہوں کو بند رکھو۔ تو مرنے والے میں کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، تو اس کو بیان کرو، اور اگر برائی ہے تو اس کو بیان مت کرو۔ ہم لوگ بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے، مگر مرنے والے کے بارے میں اس کی برائی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرنا، مرنے والے کی برائیوں سے اپنے منہ کو بند رکھنا۔ اور سنیے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری بیوی بچوں کی نظر میں بھی ہم اچھا رہیں، ہم جہاں رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں بھی ہم اچھا رہیں، آفس میں کام کرتے ہیں تو جو آفس کلیگ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات مناسب اچھے رہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا جو لین دین ہے، جس سے لینا دینا، اس سے بھی تعلقات اچھا رہے، اور پڑوس پڑوس میں جو دکان والے ہیں ان سے بھی تعلقات اچھا رہنا چاہیے۔ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت، جب کسی مسلمان کی موت ہو جائے، فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِّن جِيرَتِهِ، تو اس کا 4 پڑوسی اس کے بارے میں گواہی دے، جو 4 قریبی پڑوسی، من جیرتِهِ عدنین،
ان کے 4 قریبی پڑوسی اس کے بارے میں گواہی دی. کیا گواہی دے؟ انہم لا یعلمون الا خیرا، کہ ہم تو اس کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ اچھا آدمی تھے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے جو قریبی 4 پڑوسی ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم منہ پہ یہ بات لائے کہ یہ اچھا آدمی تھے، نیک آدمی تھے. ہم نے اس کے بارے میں کچھ برائی نہیں جانی. نیک تھے، اچھے تھے، سیدھے سادے تھے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، مار دھار نہیں کرتے تھے. اب کچھ لوگ پی کے چلے جاتے ہیں، پورے گلی والوں کو شرمندہ کرتے ہیں، ایسی گالیاں کرتے ہیں اللہ سے. ان لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسا ادھم مچاتے ہیں کہ راستے سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی عجیب حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم دے، ہم اچھی زندگی کریں. جہاں رہتے ہیں پڑوسی والے ہم سے مانوس متاثر ہو. یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مومن وہ ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں. اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ مومن وہ قریبی 4 پڑوسی اس کے بارے میں گواہی دے کہ یہ اچھا آدمی تھا. تو حضور فرماتے ہیں الا قال اللہ جل وعلا قد قبلت علمکم فیہ. اے پڑوسیو، میرے بندو، تو نے مرنے والے کے بارے میں جو بات کہی ہے میں نے تمہاری بات قبول کر لی. 4 پڑوسی نے اچھا کہا، میں نے مان لیا. وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے میں نے اسے بھی بتا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ مومن کو بااخلاق ہونا چاہیے. مومن جہاں رہتا ہے اس کے پڑوس کے لوگ اس سے مانوس و متاثر ہونا چاہیے. پڑوسی لوگوں کا اس کے بارے میں اچھا خیال ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، جب آپ کسی کو ستائیں گے نہیں، اپنی طاقت پڑوسیوں کو نہیں دکھائیں گے، اپنی گالی سے، اپنی حرکتوں سے. اب کوئی جا کے رات میں گھر میں 1 بجے 2 بجے بلند آواز سے اگر بجائے، گانے وغیرہ لگائے یا دوستوں کو بلا کے شور شرابہ کرے تو پڑوسیوں کو تکلیف تو ہوگی. بعض لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں، بعض لوگ 11 بجے سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے. مسلمان سمجھتے ہیں کہ رات جاگنے کے لیے ہے، اللہ ماشاء اللہ. گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگتے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک. مسلم معاشرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے سونے جاگنے کا عمل وقت بتایا ہے، پڑھنے سے ان کو معلوم ہوگا. لیکن سنو، حدیثوں میں آیا ہے کہ فجر کے وقت صحت بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے. جو صبح دن کا آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. چینج مت کرو، شیڈول چینج مت کرو، نیا شیڈول مت بناؤ. قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک قوم اللہ رسول کے فرمان پر عمل نہیں کرے.